اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ تمام مومنات کی خدمت میں اور بالخصوص مراجع کرام علماء کرام بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں روز وفات محسنہ اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب خدیجہ کی شخصیت یقیناً آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کئی دروس آپ نے سنے ہوں گے۔ ہم صرف اشارتاً کچھ جملے جناب خدیجہ کے بارے میں کر کے اپنے موضوع سے متصل ہو جائیں گے۔ جناب خدیجہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو ایک طریقے سے اپنے اندر جامعیت رکھتی ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقط عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ ایسا کردار ہے جو نہ فقط عورتوں کے لیے بلکہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ انفاق کی مجسم پیکر، عورت کے جہاد کی مجسم پیکر، استقامت کی مجسم پیکر کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ کس طریقے سے اول المسلمات، اول المصلین، اول المصلیات، سب سے پہلی اسلام لانے والی، سب سے پہلی رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورت، جس کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، کہ جس نے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جملہ، کہ اسلام کو اپنی آغوش میں پالا ہے، یعنی اسلام کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا دینے والی کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، یعنی ہر حوالے سے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے تو وہ مال و دولت لٹا دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آگے نہیں بڑھتا اس سے۔ لیکن جناب خدیجہ نے نہ فقط اپنا مال دیا، یعنی یہ بھی جناب خدیجہ کر سکتی نہیں کہ صحیح ہے میں نے شادی کر لی ہے، میرے پاس یہ سارا مال ہے، یہ سارا کا سارا مال تمہارے لیے، لیکن اس سے جو آگے ہے وہ میں انجام نہیں دے سکتی۔ لیکن نہ صرف جناب خدیجہ نے مال کو خرچ کیا، مال کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو تسلی دینا، رسول اللہ کے ہر قدم پر ساتھ کھڑی رہنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، یعنی جہاں پر ایک پورا کا پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہے۔ یعنی آپ تصور کریں، جو آپ میں سے شادی شدہ خواتین ہیں وہ تصور کریں کہ آپ کے شوہر کے خلاف پورا کا پورا معاشرہ ہو جائے اور آپ کا شوہر تنہ تنہا ہو، ایسے میں اپنے شوہر کا سہارا بننا، یعنی وہ رسول جو کہ رحمت للعالمین ہے اس کے لیے رحمت بننا، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ جناب خدیجہ کا کردار ہے جس میں سب کچھ موجود ہے، انفاق موجود ہے، ثبات قدم جسے کہتے ہیں، ایمان پر قائم رہنا، محکم ارادہ رکھنا، محکم ایمان کی حامل ہونا، یہ تمام کی تمام باتیں جناب خدیجہ کی سیرت میں پائی جاتی ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبہ حمام کے بارے میں، جسے خطبہ متقین بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ تعارف ہم نے پچھلی گفتگو میں پیش کیا تھا، اور تقوی کے حوالے سے ہم نے مقدمتاً کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، جن میں سے ہم نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ تقوی کا معنی کیا ہے،
اور تقوی کے معنی آزادی کا سلب ہو جانا نہیں ہے، آزادی کا چھن جانا نہیں ہے، بلکہ تقوی جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، انسان کو بچاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان لباس پہنتا ہے تو لباس پہننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، بلکہ جب انسان لباس پہنتا ہے تو یہ لباس اس کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے اور اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن مجید نے تعبیر پیش کی ہے تقوی کی، لباس سے شباہت دی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا جو لباس ہے یہ بہترین لباس ہے۔ یعنی یہاں پر تقوی کو تشبیہ دی ہے لباس سے، اور لباس سے تشبیہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ تقوی جو ہے وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہے، آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر تقوی اختیار کریں گے تو آپ کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ اولاً تو ہم آزاد ہیں نہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو مرضی ہوتی ہے اس کے خالق کی، اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے، لہٰذا ہم آزاد نہیں ہیں۔ دوسری بات، اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ہم کچھ حد تک آزاد ہیں، تب بھی تقوی منافات نہیں رکھتا ہے اس بات سے کہ ہماری آزادی سلب ہو جائے، بلکہ تقوی ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ جس طریقے سے خداوند کریم نے تقوی کو تشبیہ دی لباس سے، کہ لباس انسان کو بچاتا ہے گرمی اور سردی سے، اس کے عیوب کو ڈھانپتا ہے، اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ بعین اسی طریقے سے تقوی انسان کو بچاتا ہے، انسان کے عیوب کو ڈھانپتا ہے اور انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ ایک اور بات جو تقوی کے سلسلے میں ہمیں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص متقی ہو جائے، خداوند کریم اسے توفیق دے، تقوی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب یہ متقی بن گیا، اب یہ یعنی اسے کہنا چاہیے کہ بلڈ پروف ہو گیا ہے گناہوں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی متقی شخص، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ متقی بن گیا ہے تو اب وہ گناہوں سے بالکل محفوظ ہو گیا ہے، اب اس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جو درجہ ہے وہ درجہ کس کا درجہ ہے؟ وہ معصومین کا درجہ ہے، عصمت کا درجہ ہے۔ وہ عصمت کا درجہ ہے کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، لیکن متقین سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ تقوی اکتسابی ہے۔ اکتسابی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن مجید میں کہا گیا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جو بھی آپ مانا کرے تقوی کا۔ نہ جانے کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں کہ اتقوا اللہ، لیکن کوئی ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عصمت اختیار کرو، اس لیے کہ عصمت خدا دادی ہے۔ خدا دادی، خدا جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ عصمت اکتسابی نہیں ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ توجہ کی میں نے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، تقوی اکتسابی، اکتسابی کا مطلب یعنی انسان حاصل کر سکتا ہے، صحیح ہے، لیکن عصمت اکتسابی نہیں ہے۔ آپ سمجھیے اس کو، مثال کے طور پر آپ کسی حیوان سے بولے کہ تم انسان بن جاؤ، وہ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ اکتسابی نہیں ہے، خدا نے دی ہے۔ خدا نے مجھے انسان بنایا ہے، اس کو حیوان بنایا ہے، یہ خدا دادی ہے۔ انسان کے چاہنے سے نہ کوئی انسان بن سکتا ہے، نہ کسی کے چاہنے سے کوئی حیوان بن سکتا ہے۔ اگرچہ کے صفات میں بن سکتا ہے کہ انسان اس قدر پست ہو جائے کہ خود خداوند کریم کہے کہ بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چار پاؤں کی طرح ہیں بلکہ چار پاؤں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ یہ صفات میں ہیں، لیکن جنسی اعتبار سے اگر کوئی وجود حیوان کا وجود ہے، آپ اس سے کہیں کہ تم مثال کے طور پر انسان بن جاؤ، یا کوئی انسان ہے آپ اس سے کہیں کہ تم حیوان بن جاؤ، وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے عصمت خدا دادی ہے، خدا جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے عصمت حاصل کرنے کا نہیں کہا قرآن مجید میں، بلکہ جو عصمت والے تھے ان کا اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی
تو یہ ایک فرق ہے. یہ ہم نے کیوں بیان کیا؟ یہ ہم نے اس وجہ سے بیان کیا کہ بسا اوقات انسان مغالطے میں آ جاتا ہے یا کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شیطان کے پاس جو ہے وہ آپ کو بہکانے کے لیے کئی حربے ہیں، ایک حربہ نہیں ہے. جو بہت زیادہ نمازی اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کو بہکانے کے لیے ایک الگ حربہ ہے، جو نمازی اور پرہیزگار نہیں ہے اس کو بہکانے کے لیے ایک دوسرا حربہ ہے، جو عالم ہے اس کے لیے دوسرا حربہ ہے، جو متعلم ہے یعنی طالب علم ہے اس کو بہکانے کے لیے ایک الگ حربہ ہے. ہر ایک کے لیے الگ الگ حربے ہیں. جو نماز شب کا پابند ہے اس کے لیے ایک الگ حربہ ہے، جو نماز شب کا پابند نہیں ہے اس کے لیے ایک الگ حربہ ہے. تو بس اوقات جب انسان شریعت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شرعی احکامات پر عمل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ مستحبات کوئی بجا لانے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کوئی نماز شب قضا نہیں ہوتی ہے، تو پھر شیطان اس طریقے سے آتا ہے انسان کے اوپر کہ تم تو بہت ہی کیا ہو گئے ہو، متقی بن چکے ہو، یعنی گویا تم نے کوئی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا ہے. اسے کہتے ہیں کہ عبادت میں علامہ ہو گئے، غرور پر مبتلا ہونا، غرور میں مبتلا ہونا، عبادت کے معاملے میں غرور میں مبتلا ہونا کہ یعنی میری عبادتیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہو گئی ہیں. یا مثال کے طور پر میں نے تو 50 سال سے میں لگاتار 40 پہ جا رہا ہوں مثال کے طور پر، یا 50 سال سے میں مثال کے طور پر جو ہے وہ حج انجام دے رہا ہوں، 50 حج ہو گئے میرے مثال کے طور پر. جو بھی عبادات ہیں بہرحال چاہے وہ مستحب عبادات ہوں چاہے وہ واجب عبادات ہوں، تو انسان کو بہت متوجہ رہنا چاہیے کہ اپنے دشمن کے بارے میں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ چلاک ہے. وہ جس نے انبیاء کو نہیں چھوڑا ہے، اگرچہ کہ انبیاء معصوم ہیں لیکن بہرحال ترک اولا تو انبیاء سے ہوا، تو جس نے آدم کو نہیں چھوڑا وہ ابن آدم کو کیا چھوڑے گا. تو لہٰذا انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اب تو میں اس قدر متقی ہو گیا ہوں کہ گویا اب میں عصمت کے درجے پر فائز ہو گیا ہوں. نہ اپنے متعلق انسان یہ اس غلط فہمی کا شکار ہو، نہ کسی دوسرے کے متعلق انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ عصمت کے درجے پر پہنچ چکا ہے. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ متقی وہ نہیں ہوتے کہ جن سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. ان سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. خداوند کریم سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے تحقیق وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب ان کو شیطان کا کوئی گروہ مس کرتا ہے یعنی ان کو بہکاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، وہ فوراً سے متذکر ہو جاتے ہیں، یاد خدا میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں. یعنی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یعنی وہ غلطیوں کے سمندر میں غوطہ ور نہیں ہوتے ہیں کہ غلطی تو اب ہو گئی ہے بس اب مثال کے طور پر غلطی پہ غلطی انسان انجام دیتا رہے. ایسا نہیں، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا اس کا مجھے جبران کرنا ہے، مجھے توبہ کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے بھارت. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جیسے ہی وہ متذکر ہوتے ہیں وہ فوراً سے دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی قلب کی روشنائی واپس آ جاتی ہے، بینائی واپس آ جاتی ہے. اسی طریقے سے آل عمران میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کا جو عرض ہے، جس کا جو رقبہ ہے وہ زمین اور آسمانوں کے برابر ہے. یعنی اس کی جو پیمائش ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے. یہ جو جنت ہے کس کے لیے آمادہ کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت آمادہ کی گئی ہے متقین کے لیے. یہ متقین کون ہے؟ اب متقین کی صفات خداوند کریم گنوا رہا ہے. یہ متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقین وہ ہیں کہ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی فقط ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے تو خرچ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ جب ان کے اوپر تنگی ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، تیسری نشانی کیا ہے؟
لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے ان کے حق میں تو بات کو پکڑنے والے نہیں ہیں بلکہ لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور خداوند کریم نیک کام انجام دینے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا، دیکھیں اب یہ متقین کی صفات خداوند کریم بیان فرما رہا ہے. یہ متقین کون ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی آشکار گناہ سرزد ہو جائے. بس متقین سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں. یہ متقی وہ ہیں کہ اگر یہ کوئی ایسا کام انجام دے جو انتہائی برا کام ہو، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی وہی مراد یہ ہے کہ گناہ کر بیٹھے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، جیسے ہی گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے استغفار طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو بخشے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ جو کام انہوں نے انجام دے لیا ہے، یعنی جو گناہ ان سے سرزد ہو چکا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں. یعنی گناہ کے بعد گناہ انجام دینا، بار بار اس گناہ کو انجام دینا. وہم یعلمون، جب کہ وہ جانتے ہوں. تو بس ہم جو کہہ رہے تھے اپنے مدعا کے اوپر، ہم جو دلیل پیش کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ متقین افراد سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو فوراً سے وہ متذکر ہو جاتے ہیں، خدا کی یاد میں مطلع ہو جاتے ہیں فوراً سے. دوسرا، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے. جیسے ہی ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت طلب کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ لم یصروا، اصرار نہیں کرتے ہیں، گناہ پر گناہ نہیں کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے 135 تک 3 آیتیں ہیں یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی ایک وہ چیز ہے کہ جو حاصل بھی ہو سکتی ہے اور زائل بھی ہو سکتی ہے. یعنی کوئی شخص اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ متقی بن گیا تو اب وہ تا عمر متقی رہے گا، یا اپنی زندگی کی آخری سانس تک اب اس سے کوئی تقوی چھین نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. تقوی جس طریقے سے آ سکتا ہے اس طریقے سے جا بھی سکتا ہے. جیسے کہ سورہ اعراف میں ہی خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ان کے اوپر اس شخص کا قصہ پڑھو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں. یہاں پر آیات سے مراد کیا ہے؟ یعنی خدا کی جانب سے وہ علم رکھتا تھا. جیسے کہ بعض روایت میں آئے کہ بلعام باعورہ، بلعام ابن باعورہ کا قصہ ہے. بلعام ابن باعورہ مستجاب الدعوات، شخص اسم اعظم کا حامل شخص، یعنی ایسا شخص تھا کہ جو دعا کرے تو مستجاب قبول ہوتی تھی. اسم اعظم کا حامل شخص تھا. خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو آیات دی تھیں، ہم نے اس کو اپنا علم دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ فانسلخ منہا، اس نے یکسرے اپنے آپ کو ان آیات سے خارج کر لیا. یکسرے یعنی خود خارج ہو گیا، خدا نے نہیں کیا. خود کے اعمال ایسے سبب بنے کہ وہ ان آیات سے خارج ہو گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب اس نے خود پہلے اپنے آپ کو آیات سے خارج کیا تو پھر اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی کو انگلی پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا. وہ کبھی بھی آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے. جیسے آیات سے خارج ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آئے گا بھی آئے گا. یعنی اس نے اپنے آپ کو عاری کر لیا خدا کے علم سے. اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ خدا کے دیے ہوئے علم پر عمل انجام دیتا، اپنے علم سے، خدا کے دیے ہوئے علم سے عاری کر لیا اپنے آپ کو. فاطمہ و شیطان، تو بس اس کے بعد اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا. یعنی انسان پہلے خود جاتا ہے برائی کی طرف، پھر اس کے پیچھے شیطان پڑتا ہے. فکان من الغامین، تو یہ شخص کس میں سے ہو گیا؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یعنی آپ سوچیں کہ جس کو اللہ کی آیات دی گئی ہوں، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھی،
اس کا انجام کیا ہوا؟ من الغابین. کیا ہو گیا؟ من الغابین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، عاقبت خراب ہو گئی. یہ ہوا کیوں؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اس کو اور بلند مقام عطا کرتے. یعنی یہ جس منزل پر تھا ابھی، اس کا مطلب یہ کہ تقویٰ کے درجات ہیں. انسان یہ نہ سمجھے کہ ایک مرتبہ اس منزل پر آ گیا بس اب ختم، نہیں، بلکہ نہ جانے کتنے درجات ہیں. ویسے جو درجات بیان کیے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر انسان اس قدر متقی ہو جائے کہ شبہات سے بھی پرہیز کرے، یہ بہرحال ظاہری اعتبار سے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے بہرحال درجات ہیں. کہا کہ لو شئنا لرفعناہ، اگر ہم چاہتے تو اس کو مزید ترقی عطا کرتے. یعنی ہم چاہتے سے مراد یہ کہ خدا نے اپنی طرف نسبت اس وجہ سے دی کہ بہرحال توفیق کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے. یعنی یہ شخص اگر ہمارے دیے ہوئے علم پر عمل کرتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کے درجات کو اور بلند کرتے. لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض، یہاں سے اس کی بیماری زائل ہو رہی ہے. آپ نے کہا نا فنسلخ، کیسے اس نے اپنے آپ کو آیات سے خارج کیا؟ کہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین سے چپک کر رہ گیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی رنگینی میں گم ہو گیا. حب دنیا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی کیا ہے؟ جڑ ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. دوسری بیماری کیا تھی؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی ہوائے نفس کی پیروی کی. یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گیا، دنیا کی رنگینی میں مصروف ہو گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. إِن تَحْمَلْ عَلَيْهِ يَلْحَظ، اگر آپ کتے پر حملہ کریں تب بھی اس کی زبان باہر رہتی ہے. أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَظ، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر تب بھی اس کی زبان کیا رہتی ہے؟ باہر رہتی ہے. یہ جو مثال دی ہے خداوند کریم نے کتے کی مثال، یہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ کتے کی فطرت ہے، اس کی زبان منہ کے باہر رہتی ہے. سانس لینے کی وجہ سے جو بھی بہرحال خدا نے اس کی فطرت میں ایسا رکھا ہے کہ اس کی زبان کیا رہتی ہے؟ باہر رہتی ہے. تو گویا خداوند کریم بیان یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ اس نے اس قدر دنیا کی رنگینی میں گم ہو گیا اور اس قدر اس نے خواہش نفس کی پیروی شروع کی کہ گویا یہ صفت اس کی فطرت کا حصہ بن گئی، خواہش نفس کی پیروی کرنا. پھر خدا فرماتا ہے کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا. تو بس تقوی ایک تو اکتسابی ہے، انسان حاصل کر سکتا ہے. حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جائے گا نہیں، جس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے اس طریقے سے جا بھی سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے. درست ہے. اسی لیے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، اے خدا کے بندو میں تم لوگوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. یہ بھی خطبہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 191. عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی. فإنہا حق اللہ علیکم، کیونکہ یہ خدا کا حق ہے تمہارے اوپر. اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ کا حق بنتا ہے، کہ جب وہ خداوند کریم، جب سب کچھ دینے والا خداوند کریم کی ذات ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں. اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. الموجبۃ علی اللہ حقکم، یہی وہ حق، یہی وہ تقوی ہے کہ جو اللہ پر تمہارے حق کو لازم کر دیتا ہے. یعنی دو طرفہ ہے. تم پر اللہ کا حق یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. جب تم تقوی اختیار کر لیتے ہو تو پھر تمہارا حق بن جاتا ہے اللہ کے اوپر. یعنی جو خداوند کریم نے وعدہ دیا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا، جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، فنا فنا جتنے بھی وعدے دیے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے کب خدا پر لازم ہو جاتے ہیں؟ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے. وَإِن تَسْتَعِينُ عَلَيْهَا بِاللَّهِ تَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى اللَّهِ، اگر تم تقوی پر مدد طلب کرو اللہ کے ذریعے، یعنی خداوند کریم سے توفیق طلب کو، پروردگار میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں،
میں تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ یعنی تقویٰ کے معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرو۔ اگر تم نے تقویٰ پر اللہ سے مدد طلب کی، تستعین بہا علی اللہ، تو پس تم اس تقویٰ کے ذریعے سے مدد طلب کرو گے اللہ پر۔ یعنی دو طرفہ ٹریفک ہے، تمہیں تقویٰ کی حفاظت کرنی ہے، تقویٰ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی دونوں طرف سے ہے۔ تقویٰ آپ کی حفاظت کرے گا بشرطے کہ آپ تقویٰ کی حفاظت کریں۔ اگر آپ نے تقویٰ کی حفاظت نہیں کی، جو آیا ہوا تقویٰ تھا وہ زائل ہو گیا اس شخص کی طرح، بلعم باعور کی طرح، تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ عاقبت بخیر نہیں ہوگی۔ جب تقویٰ آ گیا ہے تو تقویٰ کی حفاظت کس کا کام ہے؟ ہمارا، آپ کا کام ہے۔ یہ لباس میں نے پہنا ہوا ہے، اس لباس کا کام ہے میری حفاظت کرنا، لیکن اس لباس کو بچانا میرا کام ہے کہ میں اس کو گندگی سے بچاؤں۔ میں کسی ایسی جگہ نہ بیٹھوں کہ جہاں پر میرا لباس گندا ہو جائے، کسی ایسی جگہ نہ بیٹھوں کہ جہاں سے میرا لباس پارا ہو جائے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرا کام ہے۔ لباس کا کام ہے کہ وہ مجھے بچائے گا، میرے عیب کو چھپائے گا، یہ سردی گرمی سے بچائے گا، یہ لباس کا کام ہے۔ لیکن خود لباس کو بچانا کس کا کام ہے؟ انسان کا کام ہے۔ بعینی اسی طریقے سے تقویٰ کا کام ہے آپ کو بچانا، لیکن آپ کا کام ہے تقویٰ کو بچا کے رکھنا۔ تقویٰ بچے گا کیسے؟ اللہ کی توفیق، وہ تو سب کام ہی اللہ کی توفیق سے ہے۔ گناہوں سے بچ کے تو تقویٰ حاصل ہو گیا۔ ایک مرتبہ انسان متقی بن گیا، پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا مثال کے طور پر، اب نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اب جو ہے وہ اب ایک مرتبہ انسان متقی بن گیا، اسے کہنا چاہیے کہ مسلمان بن گیا۔ اب اس مسلمانی کو بچا کے کیسے رکھے، اس تقویٰ کو بچا کے کیسے رکھے؟ واجبات کو ادا کرے ٹائم سے، وہ تو صحیح ہے، تقوی پر عمل کرے۔ وہ صحیح ہے، عمل کرے گا، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے اپنا محاسبہ کرے، ہر روز اپنا کیا کرے؟ محاسبہ کرے۔ جیسے کہ کتاب کافی، اصول کافی کی حدیث ہے، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر روز اپنے نفس پر چیک اینڈ بیلنس نہ دیکھے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انسان جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے، کھایا پیا سویا جاگا اٹھا بیٹھا، اس سے گپ شپ ماری اور بس ختم ہو گیا۔ نماز ایک جو روٹین کی پڑھنی تھی وہ پڑھ لی، روزہ ایک روٹین کا رکھنا تھا وہ رکھ لیا، ختم ہو گئی۔ یہ غفلت کی زندگی ہے جو انسان گزار رہا ہے۔ ایک انسان جو آگاہانہ زندگی گزارتا ہے، جو بصیرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ کب گزار سکتا ہے؟ جب اپنا محاسبہ کرے گا۔ یعنی انسان یہ سمجھے، جیسے میں مثال دوں، شاید مثال غلط نہیں ہوگی، ایک ماں کے ساتھ جب اس کا بچہ چل رہا ہوتا ہے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ماں ہر وقت مراقب رہتی ہے، یعنی دیکھتی رہتی ہے اپنے بچے کو، کہیں گر نہ جائے، ادھر نہ چلے جائے، پکڑتی رہتی ہے، بلاتی رہتی ہے، ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پھر بچہ بھاگ کے جاتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے لے کے آتی۔ یہی کام انسان کو اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے، یعنی گویا نفس اس کا کیا ہے؟ بچہ ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو چھوڑ نہیں دینا اس کے اوپر، اس کی خواہشات کو نہ مطلقاً رد کرنا ہے کہ نہیں، نہ تمہیں موبائل دیں گے، نہ تمہیں ٹی وی دیں گے، نہ تمہیں آئس کریم، نہ کچھ بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ بالکل اس کے سامنے غلام بن جانا ہے کہ جی حضور میرے آقا جو آپ کہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اعتدال کے ساتھ نفس کو لگام دے کر چلنا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب انسان محاسبہ کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ لیس منا، جی سر اور اس کی کہ ہم ہر وقت اللہ کی اطاعت کس طرح کر سکتے ہیں، اس کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ جس طرح گاؤں کی خواتین پانی کا وہ مٹکا رکھتی ہیں سر پہ، جی وہ چل بھی رہی ہوتی ہیں اور اس کا دھیان سارا اس پہ ہوتا ہے کہ وہ بیلنس رہے، گرے بھی نہیں نیچے، جی اور وہ پہنچ بھی جائے اپنے گھر ایسے ہی ہر لمحے۔ ایسے ہی تو ہر لمحے خیال میں رکھنا پڑتا ہے ان سب چیزوں۔ تقویٰ کی مثال کسی عارف نے اسی طریقے سے دی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ کہا کہ تم کسی خاردار زمین پر چلے ہو کبھی؟ کہا کہ ہاں کبھی اتفاق ہوا۔ کہا کیسے چلتے ہو؟ کہا بہت بچ بچ کے چلتا ہوں کہ کہیں کانٹا نہ چھپ جائے، لگ نہ جائے۔ کہا بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تمہیں خاردار چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تقویٰ تمہیں بچائے گا، تمہیں اپنے تقویٰ کو بچا کے رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ من لم یحاسب منا
لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا استزاد اللہ، اگر دیکھے کہ آج نیکی انجام دی ہے تو اللہ سے مزید نیکی کا مطالبہ کرے، توفیق طلب کرے، خدایا آج مثال کے طور پر یہ نیک کام انجام دیا ہے، مجھے مزید توفیق دے کہ میں مزید نیک کام انجام دوں۔ وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا، اور اگر آج دیکھے کہ کوئی برائی انجام دے دی ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کے حق میں مثال کے طور پر کوتاہی کی ہے، کسی کا حق کھا لیا ہے یا خدا کے حق میں کوتاہی کی ہے، تو کیا کرے؟ استغفر اللہ، ایک استغفار بھی کر سکتے اللہ سے استغفار کرے، یعنی حقیقی معنی میں فقط تسبیح نہیں پڑھے، وتابا، اور توبہ کرے۔ تو اس کے ذریعے سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اپنے تقوی کو بچا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک آپ کا جو واقعہ بتایا تھا جی جی یہ مل جائے گا یا آیت نمبر ہے وہ شخص کا قصہ تھا جو جی جی سورہ اعراف آیت نمبر 175 176۔ جزاک تو یہاں تک کی گفتگو ہو گئی ہماری کہ تقوی تو اکتسابی ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، دوسرا جس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے اس طریقے سے ضائع بھی ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ تقوی انسان کی حفاظت کرتا ہے، انسان کو اپنے تقوی کی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ تقوی کا تعلق فقط کس سے ہے؟ فروعات سے ہے، اعمال سے ہے۔ تقوی کا تعلق فقط اعمال سے نہیں ہے، بلکہ تقوی کی منزل عقیدے سے شروع ہوتی ہے اور عمل پر ختم ہوتی ہے۔ شیطان عمل کا بہت متقی تھا، لیکن عقیدے کا اتنا ہی فاسق و فاجر تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو خداوند کریم کبھی بھی کافروں کو نہ کہتا کہ تقوی اختیار کرو، کافروں کو نہ کہتا، کافر تو ابھی تو ایمان نہیں لائے، اگر تقوی کا تعلق فقط اعمال سے ہوتا، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو کافروں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اتقوا اللہ، اتقوا النار التی اعدت للکافرین، یا اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا جو ایندھن ہے وہ لوگ اور پتھر ہیں، کہ جس کو آمادہ کر رکھا ہے خداوند کریم نے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو یہ جو خطاب ہے کس سے؟ کافروں سے۔ تو کافروں کو تقوی الہی کی دعوت دینا، اس کا مطلب ہے کہ عقیدے سے تقوی شروع ہوتا ہے اور عمل پر ختم ہوتا ہے۔ کچھ اور آیت میں نے آپ کی خدمت میں آمادہ کر رکھی تھی، اگر میں چاہوں تو اس کو پڑھنا چاہوں تو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 38 ہے کہ اگر تم نے منہ پھیرا، روح گردانی کی، تو یستبدل قوما غیرکم، خدا کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ تمہارے علاوہ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا، یعنی کام کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ جو قوم خداوند کریم لائے گا وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوگی۔ درست ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے صاحبان ایمان، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو بس خدا ان قریب ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ جن سے اللہ محبت رکھتا ہوگا اور وہ اللہ کو محبوب ہوں گی یا اللہ سے محبت رکھتی ہوں گی۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے خاضع ہوں گی۔ اعزۃ علی الکافرین، کافرین کے مقابل میں غالب ہوں گی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈریں گی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو بس سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ توفیق الہی ہے، تقوی الہی، کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔
یہ توفیق طلب کرنی پڑتی ہے. جی توفیق طلب بھی کرنی پڑتی ہے، مانگنی پڑتی ہے. بس اوقات خداوند کریم خود بھی دے دیتا ہے امتحان کے لیے، اور پھر جب انسان اس توفیق کو نہیں سنبھال سکے، جیسے کہ بلعام باعور کی طرح، اور مزید بہت سے قصے ہمارے سامنے، تاریخ کے بہت سے کردار ہمارے سامنے موجود ہیں. خود صدر اسلام میں کچھ کردار تھے جو آپ کو نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد کے جو کچھ کردار ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. اسی لیے جو تقاضا کیا ہے خداوند کریم نے ہم سے، وہ کیا کہ ایمان لاؤ، پھر ثم استقاموا، اس ایمان پر ثابت قدم رہو. یعنی اصل جو صحیح ہے، تم ایمان لیا ہے، بہت بڑا کام کیا، لیکن اس سے بڑھ کر کام کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، کہ جس کی مجسم مثال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، کہ نہ صرف یہ کہ ایمان لائیں، ثم استقاموا، یعنی آخر دم تک استقامت پذیر رہیں اس ایمان کے اوپر. شعب ابی طالب میں یہاں تک کہ جڑی بوٹیاں کھانا پڑا، یعنی وہ جو ملکۃ العرب ہے وہ شعب ابی طالب میں جڑی بوٹی کھانے پر مجبور ہو گئی. وہ ملکۃ العرب کے جو ایک مرتبہ جو لباس پہن لیتی تھی دوبارہ نہیں پہنتی تھی، اس نے اپنا سارا لباس، سارا سونا، ساری جائیداد سب اسلام کی نام پر قربان کر دی. اور کہیں پر بھی کوئی ایک بھی، اسے کہنا چاہیے، کسی موقع پر کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ جناب خدیجہ نے کوئی شکوہ کیا ہو رسول اللہ سے. جب ہم یہ باتیں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ یہ استثنائی خواتین ہیں، یعنی ان کا جو شمار ہے وہ عام خواتین سے ہٹ کر ہے. خیر واقعاً تو ایسی ہے، لیکن بہرحال ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جناب آسیہ کے بارے میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، خداوند کریم مثال پیش کرتا ہے صاحبان ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب جناب آسیہ نے کہا کہ پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس سے کیا بنا دے؟ گھر بنا دے. وہ جو دنیاوی اعتبار سے بادشاہ کی بیوی ہیں، وہ بادشاہ بھی کیسا بادشاہ جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہوگا. یعنی آج جو ایک لڑکی کی جو ڈریم لائف ہے وہ اسے حاصل تھی، بڑا سا گہل محل، کام کرنے والے، کوئی کام خود نہ کرنا پڑے، صحیح ہے، کپڑوں کا ڈھیر لگاؤ، مثال کے طور پر سونے کا ڈھیر لگاؤ، یہی چاہیے ہوتا نا، اور کیا چاہیے ہوتا. سب کچھ ہونے کے باوجود جناب آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ فرعون کا گھر نہیں چاہیے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار جنت میں تیرا گھر چاہیے، یہ فرعون کا محل نہیں چاہیے. نجنی من فرعون وعملہ، خدایا مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم کے عمل سے مجھے نجات دے. تو بہرحال یہ کچھ خواتین تھیں کہ جن کے کردار کو خداوند کریم نے نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا. خطبے کا امیر المومنین نے آغاز کیا جب جناب حمام نے اصرار کیا کہ مجھے متقین کی ایسی صفات بیان کریں کہ گویا ان کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو امیر المومنین نے خدا کی حمد کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے کہ اسلامی طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے خدا کی حمد و ستائش کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ اور ان کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے. یہ کون سی بک ہے؟ یہ شرح خطبہ متقین، شرح خطبہ متقین در نہج البلاغہ، یہ فارسی میں. خطبہ دینے یعنی خطبہ آغاز کرنے کے بعد جو پہلا جملہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ اما بعد فإن اللہ سبحانہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم. خداوند کریم جو پاک اور منزہ ہے، اس نے خلقت کو خلق کیا جب وہ خلق کر رہا تھا اس حال میں کہ غنیا عن طاعتہم، ان کی اطاعت سے خداوند کریم بے نیاز تھا. خداوند کریم کو کسی کے سجدے کی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی کے رکوع کی، نہ کسی کے قیام کی، نہ کسی کے نماز کی، نہ کسی کے صوم و صلات کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. غنی الحمید، ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید.
اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، فقط خداوند کریم ہے جو کہ غنی ہے۔ غنی سے مراد کیا ہے؟ کسی کی طرف احتیاج نہیں رکھتا، کسی کی طرف۔ غنی علی الاطلاق، بے تمام معنی جسے فارسی میں کہتے ہیں، بے تمام معنی بے نیاز ہستی، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا جملہ جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے جب خلقت کو خلق کیا تو اس حال میں خلق کیا کہ خداوند کریم ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا۔ گویا مولا کائنات حمام کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص متقی بن رہا ہے یا بننا چاہتا ہے تو پہلے تو اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لے کہ تمہارے اس تقوی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ خداوند کریم جو تم سے چاہ رہا ہے کہ تم نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، تو تمہارے نمازیں پڑھنے سے اس کی خدائی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، تمہارے روزہ رکھنے سے مثال کے طور پر اسے کچھ فائدہ ہوگا، اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، دنیا میں اس کے سجدے کرنے والے بڑھ جائیں گے مثال کے طور پر۔ خدا ان چیزوں سے کیا ہے؟ بالاتر ہے، تمہارے تقوی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ تو سب سے پہلی بات جو متقی کو مد نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ اللہ کو میرے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تقوی کی ضرورت ہے، یعنی میں احتیاج رکھتا ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اللہ ضرورت مند نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کیسا خالق ہے مثال کے طور پر جو ہمارے تقوی کا محتاج ہے، نعوذ باللہ، جو ہماری نمازوں کا محتاج ہے، جو ہمارے روزوں کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ خداوند کریم کیا ہے؟ غنی علی الاطلاق ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آمنا من معصیتہم، خداوند کریم جب خلقت کو خلق کر رہا تھا تو اس نے اس حال میں خلقت کو خلق کیا کہ وہ ان سب کی معصیت سے امان میں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں خدا نخواستہ غیبت کرتا ہوں تو خدا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو نعوذ باللہ خدا کی کوئی خدائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، نہ میری اطاعت سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ میرے گناہ سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے۔ لأنه لا تضره معصیت من عصاه، کیونکہ خدا کو نقصان نہیں پہنچاتی معصیت انجام دینے والے کی معصیت، ولا تنفعه طاعت من اطاعه، اور اطاعت کرنے والے کی اطاعت خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ سب سے پہلا جملہ ہے جو مولا کائنات بیان کر رہے ہیں صفات متقین میں۔ یہ جو شخص متقی بننا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خداوند کریم سب سے بے نیاز ہے، پوری کی پوری خلقت سے بے نیاز ہے۔ جیسے کہ میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اگر خدا چاہے تو تمہاری بجائے کسی اور قوم کو لا سکتا ہے، یستبدل قوما غیرکم، یعنی ایک ایسی قوم کو لا سکتا ہے جو دن رات اس کے آگے سر بسجود رہیں۔ کیا اس نے فرشتوں کو خلق نہیں کیا کہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے؟ تو کیا خدا ایسی قوم خلق نہیں کر سکتا ہے؟ لو شاء اللہ، اگر خدا، قرآن مجید میں خداوند کریم نے کئی مرتبہ کئی جگہ پر کہا ہے کہ اگر خدا چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے، اگر خدا چاہے تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا ہے۔ ایک امت خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر خداوند کریم چاہے تو تم سب کو ایک امت بنا دے۔ ایک امت سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم سب کے سب اللہ کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، سب کے سب مسلمان ہیں، یعنی کوئی کافر پایا ہی نہ جائے دنیا میں اگر خداوند کریم چاہے تو۔ خدا کی قدرت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے، راستے دونوں دکھا دیے ہیں، دونوں راستے دکھانے کے بعد اب اختیار دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو کفران نعمت کرے، ناشکرہ بن کرے۔ تو پہلا جو جملہ ہے مولا کائنات کا وہ یہ ہے کہ دیکھو جب خداوند کریم خلقت کو خلق کر رہا تھا تو وہ بالکل بے نیاز تھا، اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی کے۔ یہی والا خطبہ چل رہا ہے نا ابھی؟ جی خطبہ حمام ہی ہے یہ، جی خطبہ حمام 191 نہیں، وہ جو جملہ تھا وہ 191 کا، نہج البلاغہ کا تھا جی وہ بھی نہج البلاغہ تھا۔ نہج البلاغہ میں اصل میں 2 خطبہ متقین ہیں، ایک اور خطبہ بھی ہے کہ جس میں مولا کائنات نے تقوی کی خصوصیات بیان کی ہیں، اور یہ والا جو خطبہ ہے اس کا جو میں نے نمبر آپ کو شاید پچھلے درس میں بتایا تھا
یہ والا جو خطبہ ہے یہ 194 193 192 186 اور 184 یعنی مختلف نسخوں میں یہ خطبہ ان نمبروں پر آیا ہے. وہ 191 والا خطبہ جو ہے وہ دوسرا خطبہ ہے. پچھلے ہفتے دیا تھا جی 194 93 صحیح. یہ خطبہ حمام ہے. یہ اسی خطبے کا جو وہ تسلسل ہے جو ہم عبارت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی جو آج پڑھ رہے ہیں. یہ اسی خطبے کا تسلسل ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ فإن اللہ سبحانہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم لأنه لا تضره معصیة من عصاه ولا تنفعه طاعة من اطاعه. پھر اس کے بعد یہ بات جب بالکل واضح ہو گئی اب مولا کائنات نے متقین کی صفات پیش کی. فقسم بینہم معائشہم ووضعہم من الدنیا مواضعہم. بس اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان ان کی معیشت کو ان کے روزگار کو تقسیم کیا اور دنیا میں جو ان کی جگہیں تھیں ان سب کو اسی جگہ پر رکھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خداوند کریم نے اگر کسی کو امیر بنایا ہے تو حکمت کے تحت، کسی کو غریب رکھا ہے تو ایک حکمت کے تحت رکھا ہے. یہ مختلف درجات خداوند کریم نے رکھے ہیں اپنی حکمت کے مطابق. کسی کو اعلیٰ درجہ عطا کیا دنیاوی اعتبار سے، کسی کو پس درجہ عطا کیا دنیاوی اعتبار سے، لیکن بہرحال ہر ایک کا امتحان ہے. جو غنی ہے اس کا بھی امتحان ہے، جو فقیر ہے اس کا بھی امتحان ہے. غنی کا امتحان یہ ہے کہ آیا وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اس جگہ پر کہ جس جگہ پر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یا خرچ نہیں کرتا ہے. فقیر کا امتحان یہ ہے کہ آیا وہ صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا ہے. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. سورہ مبارکہ زخرف میں خدا نے کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ کفار اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ بلکہ خدا نے کریم فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا، ان کے روزگار کو. یعنی رزق دینے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. ہم نے تقسیم کیا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض، ہم نے بعض کو بعض پر درجات عطا کیے. کیوں؟ لیتخذ بعضهم سخریا، تاکہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کا مذاق اڑائیں. یعنی امتحان لیا، امتحان کے نتیجے میں بعض دوسرے بعض کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. یعنی جس کو ہم نے دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ درجہ عطا کیا وہ اپنے سے پس درجے والے کا کیا کرتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، جبکہ جو تمہارے رب کی رحمت ہے وہ ان سب سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. یعنی یہ مال و دولت، یہ سونا چاندی کے ڈھیر جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، ان سب سے بہتر کیا ہے؟ خداوند کریم کی رحمت ہے. مال ایک وقت تک نعمت رہتا ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ تبدیل ہو جاتا ہے کس میں؟ نقمت میں. نعمت کے جو ضد ہے وہ نقمت ہے، عذاب. نعمت اور اس کا اپوزٹ عذاب. وہ کراچی والوں کے لیے ہوتی ہے. نعمت اور نقمت، یعنی ہر نعمت کے بارے میں ایسی ہے کہ بسا اوقات خداوند کریم نعمت دیتا ہے، پھر نعمت کے ذریعے سے ہی خداوند کریم امتحان لیتا ہے. جیسے کہ اولاد سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے. فتنہ سے مراد وہ اردو والا فتنہ نہیں، عربی والا فتنہ، یعنی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. یہ انما المال والبنون، یہ جو مال ہے اور یہ جو بیٹے ہیں یہ سب کیا ہے؟ آزمائش کا اور امتحان کا ذریعہ ہیں. خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس آزمائش میں کامیابی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.